بسم اللہ الرحمن الرحیم وزن قضائه وتسلیم امره۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی چیز پر رونا آئے تو میرے حسین پر رویا کرو۔ یہاں بیٹھ کر اپنے باپ کو یاد کر کے نہیں رونا۔ اگر کسی کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اپنے بھائی کو یاد کر کے نہ روئے۔ کسی کی بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے، بہن کو یاد کر کے نہ روئے، صرف حسین کو یاد کر کے روئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو اس طریقے سے مارا گیا جس طریقے سے کسی جانور کو مارا جاتا ہے۔ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا، سب کہتے تھے کہ حسین کو مارو، جتنا مارو گے اتنا ثواب ملے گا۔ امام رضا نے کہا کہ میرے حسین کو بھیڑ اور گوسفند اور بکرے کی طرح مارا گیا۔ آج کہیں بکرا کاٹتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کیوں کاٹ رہے ہیں۔ اسی طرح جب حسین کو شہید کیا گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نواز رسول کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے۔ کربلا میں بہت بڑے عالم دین تھے، حسین کے روزے پر جاتے اور کہتے مولا آپ سب کو بخش دیتے ہو، لیکن ایک گزارش ہے کہ شمر کو کبھی بخشنا نہیں۔ کیوں نہیں بخشنا؟ آپ کو معلوم ہے شمر نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ سب سے بڑا ظلم جو شمر نے کیا، حسین کے چھاتی پر اپنا پیر رکھ کے بیٹھ گیا۔ جب تیر نیچے سے تھے، حسین تیروں کے اوپر تھے، تو شمر نے اپنا پاؤں حسین کے چھاتی پر رکھا۔ جتنے تیر پیچھے تھے وہ سامنے۔ حسین کربلا کے میدان میں اصحاب کو بھیج رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تاریخ میں 4 بھائی اور بہن جن کی محبت بہت زیادہ تھی، ایک اکبر اور بیمار زہرا۔ ان دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ جب حسین مدینے سے آ رہے تھے تو زہرا نے کہا بابا میں بھی ساتھ میں چلوں گی۔ تو اکبر سنبھالنے کے لیے گئے، جانے کے بعد زہرا سے کہا کہ بہن زینب میں لینے آؤں گا، لیکن 6 مہینے گزر گئے، زہرا کے پاس اکبر نہیں آئے۔ آج کی صبح علی اکبر نے کربلا کے میدان میں اذان دی، جس کو زہرا نے مدینے میں سنا اور رونا شروع کیا اور کہا کہ آج کے بعد میرا بھائی نہیں آئے گا۔ دوسرا بھائی اور بہن علی اصغر اور سکینہ، جب بھی سکینہ کو پانی ملتا، پانی لے کر کے خیموں میں جنگل میں چلے جاتی اور کہتی میرا چھوٹا بھائی پیاسا ہے۔ یہاں تک کہ اتنی محبت تھی، زندان میں سکینہ کو جب باپ کا سر دیا تو سکینہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے گوشوارے چھینے، یہ نہیں کہا کہ مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا کہ مجھے نیزے مارے، بلکہ کہا کہ بابا
آپ کے جانے کے بعد علی اصغر کے لاشے کو نکالا گیا اور ذبح کیا گیا۔ تیسرے بھائی اور بہن امام حسن اور زینب، جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر نکل رہے تھے، زینب رونا چاہ رہی تھی، نہیں رو رہی تھی۔ حسن سمجھ گئے اور زینب سے کہا کہ بہن زینب عباس کو بلاؤ۔ بس اتنا سننا تھا کہ زینب باہر گئی، دیوار کا سہارا لیا، رونا شروع کر دیا۔ عباس نے آواز سنی، آئے شہزادی، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیسے؟ زینب نے کہا کہ آنکھوں میں آنسو حسن کی وجہ سے ہیں۔ عباس کو زینب کے 2 آنسو برداشت نہیں ہے، لیکن آج کے بعد کل کا جو دن ہوگا زینب کو صرف رلایا جائے گا۔ اگر نہیں روئی تو بھائی کا سر سامنے لایا جائے گا، اکبر کا سر سامنے لایا جائے گا، جب روئے گی زینب تازیانہ لگایا جائے گا۔ تیسرے بھائی اور بہن حسین اور زینب، شب عاشور زینب اور حسین ایک دوسرے کے کاندھے پر سوئے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے احساس کیا کہ بھائی کا شانہ ہل رہا ہے۔ کیا دیکھا؟ بھائی رو رہا ہے۔ پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ زینب نے حسین نے کہا کہ تمہارے بدن سے میری ماں کی خوشبو آتی ہے۔ ایک مرتبہ ماں کا تذکرہ سنا، حسین نے رونا شروع کیا، زینب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ بھائی اور بہن اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر کے گر گئے۔ آج کا ابھی کا جو دور تھا، عاشور کے دن ایک ایک صحابی جاتا تھا، شہید ہو جاتا تھا اور حسین کو آواز دیتا تھا کہ مولا مدد کو آئیے۔ کبھی قاسم گئے، شہید ہو گئے، کبھی اونو محمد گئے، شہید ہو گئے، کبھی عباس گئے، شہید ہو گئے، کبھی اکبر کے کلیجے پہ برچی لگی۔ ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے؟ ایک مرتبہ حسین نے بچوں کو آواز دی، اے بچوں آؤ میری مدد کرو۔ علی اکبر کا جنازہ لے جانے سے پہلے حسین زینب صرف 2 مرتبہ مقتل میں آئی ہے، ایک علی اکبر کے جنازے پر، حسین سے پہلے زینب آئی، اور ایک حسین کے جنازے پر۔ ایک مرتبہ حسین آخری وقت میں اپنے بیٹے سید سجاد کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ سید سجاد میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا مردوں میں علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، عباس نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام میں زین العابدین نے کہا کہ بابا مردوں میں کون ہے؟ حسین نے کہا اتنا جان لو تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب شہید ہو گئے۔ اب حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر جانا چاہتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سمو سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے بابا نہ جائیے، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین نیچے اترے، ایک مرتبہ کہا بیٹی سکینہ مجھے جانا ہے۔ کہا بابا ایک خواہش ہے، مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجیے بابا۔ ایک
مرتبہ بابا نے سینے پر سلایا اور جنگ کرنے کے لیے نکل گئے. جنگ کی زینب کے علاوہ خیمے میں عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ میرا حسین کیسی جنگ کر رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے جنگ کی اور لشکر بھاگنے لگا. خدا کی طرف سے آواز آئی, حسین اپنی تلوار کو روک لو. حسین اپنی تلوار کو روک لو. ایک مرتبہ یہ آواز جیسے ہی گونجی, حسین نے تلوار کو میان میں رکھا. میان میں رکھنا تھا کہ جو بھاگی ہوئی فوج تھی واپس آ گئی. اب حسین کا گھیر لیا سب نے. حسین پر کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار مارا, کسی نے برچی ماری. ایک مرتبہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو حسین پر پتھروں کی بارش کرتے رہے. ایک مرتبہ ایک پتھر حسین کے پیشانی پر لگا. حسین کے پیشانی پر لگا, خون جاری ہو گیا. خون جیسے جیسے جاری ہوا, حسین نے چاہا کہ اپنے ابا کے دامن سے خون کو صاف کرے. ایک مرتبہ ارے حرملہ آگے بڑھا, تیر کمان میں رکھا اور چھوڑا. حسین کے سینے پر تیر لگا. حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, زمین پر آئے. عزادارو زمین پر نہیں تھا حسین کا لاشا, نہ زمین پر تھا نہ گھوڑے پر تھا, بلکہ تیروں پر. ایک مرتبہ ارے شمر آگے بڑھا, حسین کے جنازے کو پلٹا. ذبح گلے سے نہیں کیا بلکہ پلٹا. خنجر کو پتھر پر مارنے لگا, پتھر پر مارنے لگا. کند خنجر جب کند ہو گیا, ارے حسین کے گردن پر رکھ کر کے 13 ضربیں ماری ہیں. ہر ایک ضرب پہ حسین صدا دیتا رہا, عباس بھائی عباس بھائی عباس. لیکن آخری جب ضرب لگی, حسین نے کہا اماں میری مدد کو آئیے اماں. ایک مرتبہ آواز آئی, بیٹا میں مدینے سے تیرے ہی ساتھ ہوں.